الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سبحان اللہ خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وادی نجد میں وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا قیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا واہ 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 سبحان اللہ سبحان حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا حوصلے وہ نہ رہے ہم نہ رہے دل نہ رہا گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا واہ 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 خان صاحب کیا بات ہے قبلہ اجڑا ہے
کہ تو رونق محفل نہ رہا، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام، اے گردش ایام تو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میرے مخادیم، عزت مآب حضور قبلہ، استاد العلماء، استاد القراء، حضرت قبلہ علامہ قاری محمد یوسف سیالوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میزبان محتشم حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ غلام بشیر الدین صاحب سیالوی، عزت مآب مخدوم و محتشم حضرت علامہ صاحبزادہ غلام فرید الدین صاحب سیالوی دامت برکاتکم العالیہ، مخادیم علماء کرام، خوش نصیب اور خوشبخت تمام برادران اسلام، مجھ سے قبل انتہائی جاندار، شاندار اور خوبصورت گفتگو ہم سب کے لیے حضرت شیخ الحدیث قبلہ حضرت سائیں قاسمی صاحب مدد اللہ العالی فرما رہے تھے، ان سے قبل بہت ہی مدبرانہ گفتگو، خوبصورت گفتگو میری اور آپ کی اصلاح کے لیے حضرت صاحبزادہ علامہ محمد سہیل سیالوی صاحب نے فرمائی، اور کھانے اور سالن کے بعد نمک کی باری آئی۔ حضرات گرامی، جس آستان پر میں اور آپ حاضر ہیں، میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، بار دیگر کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ آستان ہے، یہ وہ مکان ہے جہاں سویا ہوا علم کا جہان ہے۔ اس لیے یہاں پہنچ کر مجھے بھی 40 سال سے زیادہ ہو گئے بولتے بولتے، لیکن یہاں آ کر دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، الفاظ ٹوٹنے لگتے ہیں، حافظے روٹنے لگتے ہیں، اور میں نے قبلہ صاحبزادہ صاحب کو کل فون کیا کہ مجھے ڈاکٹروں نے دوائیاں کھلا کھلا کر کہا کہ اب چپ کر جائیں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ بولیں۔ تو ظاہر ہے اب طبیبوں کی، حکیموں کی اور عاشقوں کی لڑائی ہے۔ تو یہاں میں نے جیسے عرض کیا کہ جتھاں ہومن بند دریاواں دے، اتھاں کیا کرے سے مینر دی پل، جہاں ڈیم، دریا، سمندر ٹھاٹھ میں ہوں، وہاں شبنم کے قطروں کی اوقات کیا ہے۔ اس لیے اب میں بھی وہ بڑھیا کی طرح خریداروں میں پہنچ گیا ہوں، لیکن بڑی دور سے آئے ہیں تمہاری خاطر، دل کے ارمان بھی لائے ہیں تمہاری خاطر۔ جس ہستی کا آپ اور ہم عرس منا رہے ہیں، ان کے لیے کسی نے حضرت ضیاء الامت سے پوچھا تھا کہ عمر آپ کی اتنی زیادہ نہیں، وجود آپ کا بالکل پتلا پتنگ ہے، لیکن یہ جو تحریر، تقریر، تدریس، تعلیم، یہ جو رنگ ہے، اتنا کچھ کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ اے شمع، تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح
میں نے ساری عمر گزاری ہے اس طرح۔ اے شمع تجھ پہ یہ رات بھاری ہے جس طرح میں نے ساری عمر گزاری ہے۔ اس لیے عرس والوں کی جو راہ ہے، جو مشن ہے، وہ خدمت دین ہے، خدمت علم ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں علم ہی بنیاد ہے اور باقی سب کچھ اسی کی اولاد ہے۔ بنیاد نہ ہو تو اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے تھے لا اعلم بعد النبوت افضل من العلم، نبوت کے بعد اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ علم کی ہے اور عالم کی ہے۔ حضرت امام مالک کا آخری وقت تھا، اس کی کو بند کروا دیں بڑی مہربانی۔ حضرت امام مالک کا آخری وقت تھا، 130 علماء ان کے سرانے بیٹھے تھے، ہر آنکھ میں آنسو تھا اور ہر چہرہ منتظر تھا کہ امام کی نظر ہماری طرف اٹھے، ہمیں دیکھیں۔ آپ نے ایسے اچٹتی ہوئی نظر سب چہروں پہ ڈالی اور آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے جب تک چاہا کہ زندہ رہوں میں زندہ رہا، جب تک اس نے زندگی دی میں سانس لیتا رہا۔ اب میرے چل چلاؤ کا وقت آیا ہے، لیکن میرے ارد گرد بیٹھنے والوں، انبیاء کے بعد جن کا مقام ہے وہ نبی کے دین کے علماء ہیں۔ آخری گھڑی، آخری وقت، آپ نے فرمایا غزوات بھی اس سے نیچے ہیں، عبادات اور طاعات بھی اس کے نیچے ہیں۔ جب علم آتا ہے اور ساتھ تھوڑا سا عشق کا بھی جڑ جاتا ناتا ہے، پھر اخلاص بھی آتا ہے، اخلاق بھی آتا ہے، حیا بھی آتی ہے، وفا بھی ہوتی ہے۔ بس ان دونوں کا ساتھ چاہیے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عاشقی چوں بازیر کی ہم برشود، نقش بندے عالم دیگر شود۔ جب محبت، عشق اور علم اور عقل دونوں کٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک نیا جہان وجود میں آتا ہے۔ نہ اکیلا علم کچھ کرتا ہے، نہ اکیلا عشق کچھ کرتا ہے، ان دونوں کا یکجا ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں کٹھے ہو جائیں تو اخلاص کا وہ مقام ملتا ہے۔ مجھ سے قبل میرے دونوں پیاروں نے یہ فرمایا، اخلاص، امام مالک کہتے ہیں اخلاص کی وہ منزل ملتی ہے کہ جب موطا امام مالک، حدیث کی کتاب امام مالک نے لکھ لی، مکمل کر لی، تو شہر مدینہ ہے، مسجد نبوی کا حوض تھا اور ہزاروں کا مجمع تھا۔ امام مالک نے موطا امام مالک اٹھائی، خلق تماشا دیکھنے آئی، حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا چیک کر رہا ہوں کہیں اخلاص میں کمی تو نہیں تھی۔ میں تو صرف اخلاص اخلاص بول رہا ہوں، وہاں اخلاص دکھایا جا رہا ہے۔ پوری کتاب اٹھائی، حوض کے کنارے آ کے مخلوق تک رہی ہے۔ عشاق سینہ چاک نے پوچھا حضور کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا پوری کتاب کو حوض کی نظر کرنے لگا۔ پانی کی نظر کرنے لگا ہوں، اسے میں ڈبونے لگا ہوں۔
हुजूर आपने इतनी मेहनत की, घर की छत बेची, ऐसे नहीं इल्म आ जाता है मैं ते कीमत पैंदी नहीं, कुछ दुख भी ते सहना पैंदा है, कतरे नू मोती बन्नन लई कैदां विच रहना पैंदा है। घर से बेघर हुए, छत बिक गई, दीवारों में कौन फिर रहता है। इमाम मालिक को कहा गया इतनी मेहनतें की, और वो किताब जो थी हदीस पाक की उसको हौज के नजर करने लगे हो। अब ये प्रिंट तो नहीं थी, लिखी हुई थी कलम दवात से, सियाही से, हजूर सारी मिट जाएगी। फरमाया वो मिटेगी जिसमें मालिक की ख्वाहिश शामिल है, और वो रहेगी जिसमें रब की रजा शामिल है। ये जो जिनके पास इखलास होता है वो बंदा यूं पास होता है। पूरी किताब उठाई, कलम सियाही वाली दवात वाली लिखी हुई, अब कौन कहता है कि ये सलामत रहेगी। उठाई, हौज में डाल के अल्लाह अकबर का नारा लगाया, ले खुदाया मैं तेरी बारगाह में अपना खुलूस भी लाया, सारा सरमाया तेरे नाम लगाया। ले खुदाया उसको बचा जिसमें है तेरी रजा और इश्क मुस्तफा, बाकी कर दे फना। अब दुनिया रो रही है, और इमाम मालिक आप क्या समझते हैं छोटे मोटे मौलाना थे। इमाम शाफई जिनके दरियूजा गर हैं, और वक्त के शहनशाह जिसके दरवाजे पे झोलियां फैला के बैठे रहते थे। हारून रशीद जैसा ताकतवर, पूरी दुनिया में सुपर पावर का हामिल शहनशाह आके झोली फैलाता, गदा बन के नारे लगाता। और हजरत इकबाल कहते हैं एक दिन हारून रशीद आया, मस्जिद नबवी में घुटनों को टिकाया, और फिर आंखों से आंसू को बहाया, झोली को फैला के शहनशाह ने नारा लगाया कि ऐ नवाब पर्दाज़े गुलज़ारे हदीस, ऐ नवाब पर्दाज़े गुलज़ारे हदीस, आज तो खाम दर से असरारे हदीस। मुझे 4 हदीसें नहीं आती, मुझे भी कहते हैं शेखुल हदीस। ऐ नवाब पर्दाज़े गुलज़ारे हदीस, आज तो खाम दर से असरारे हदीस, खेज दरदारुल खिलाफा खैमजन, लाल ताके बंद अंदर यमन। तू बोल बोल है चमने रसूल का, गुलशने मुहम्मदी का चहकने वाला बोल बोल। तू है बोल बोल, यहां है तंग बगदाद में जुल, वहां चल के खोल। ऐ नवाब पर्दाज़े गुलज़ारे हदीस, आज तो खाम दर से असरारे हदीस। यहां तो मदीना छोटी बस्ती है, और यहां मौजूद इतनी बड़ी पहाड़ से बड़ी हस्ती है। यहां तो महदूद लोग आते हैं, फकीर आते हैं, गरीब आते हैं, बस हाजी आते हैं। बगदाद चलो वजीर भी होंगे, नवाब भी होंगे, हमारी बोली में महाराजे भी होंगे, राज्य भी। इस दुनिया की करीम उठा के तेरे सामने धर दूंगा, वहां बोलना मदीने के ढोलना, वाह 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 सुभान। वहां तबलीग फरमाना, सुनने आएगा जमाना। करम फरमाइए दारुल खिलाफे में, सिला वाली छोटी सी बस्ती है, सजो का ओस से भी निकली है।
اٹھ یہاں سے اللہ چل اللہ دار اللہ الخلافہ کیا چل بات۔ اب جب اور پھر دعوت دینے والا جٹ بٹ راجہ خواجہ میاں چودھری ملک یہ نہیں ہے، وہی سب سے بڑا پاورفل شہنشاہ ہے، لیکن سامنے نبی کے علم کا گدا ہے۔ اب دیکھ اس کی شان کیا ہے۔ حضرت امام لاجپال اللہ، یہ نعرے کیا بات ہے، یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، انہی پہ ہمارے گزارے ہوتے ہیں، بلکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے سہارے ہوتے ہیں، بلکہ علماء تو جب آتے ہیں سٹیج پہ پہلے یاد دینا آکھو سبحان اللہ، بلکہ ادن جیڑا سبحان اللہ، ایک مولانا تھے وہ جوش میں آتے تھے کہ جیڑا سبحان اللہ اچھی نہ کے ٹل نہ لاوے او دی بیوی نو 70 طلاق، وہ کا کام۔ لیکن میرا مزاج تھوڑا سا اور ہے، ظاہر ہے نگری بھی تو لاہور ہے، اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، درد مند عشق کا تھوڑا سا طرز کلام اور ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیں، اب دعوت بڑی تھی کہ دارالخلافہ میں آئیے، وہاں ڈیرا لگائیے، وہاں تبلیغ فرمائیے، وہاں حدیث سنائیے، لیکن نبی کے غلام کی ان کے اوپر بھی صدقے جائیے۔ فرمایا گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم، نیست جز سودائے اندر سرم، تو می خواہی کہ آیم بردرت بندہ مولا نہ گردد چاکرت، وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ نبی کے موتی جواہر گوہر ہے آبدار، جس کے سینے میں جہاں بھی رہے وہ ہے مدینے میں۔ حضرت امام مالک نے کتاب حدیث کی اٹھائی اور حوض کے حوالے فرمائی، اب روئی ساری خدائی، لٹ گئی کمائی۔ تو انوی کو سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، کیا کہنے، سرکار لٹ گئی نا کمائی۔ حوض میں جو کتاب موطا امام مالک جو من وجہن بخاری سے بھی آگے ہے، پروپگنڈا بھی بڑی چس والی شے ہے، ایسا بخاری فرمایا، موطا کو بھی بھلایا۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی معاملات ہیں، بخاری پیچھے ہے، موطا امام مالک آگے ہے، اور امام مالک تو مطلقاً نہ بخاری اسے مل سکتے ہیں، نہ مسلم مل سکتے ہیں، نہ ترمذی امام مالک کو مل سکتے ہیں، بلکہ سچ کہوں جتنی بھی بخاری مسلم ترمذی کی جھولی میں خیرات ہے، ان کے پیچھے امام مالک کی ذات ہے۔ یہ ایک آنکھ بند کر کے بخاری اتنا اوپر بے شک اٹھائیے، لیکن ذرا تھوڑا سا ترازو کو بھی برابر فرمائیے۔ اب یہاں آئیے کہ امام مالک کی موطا میں چس کتنی ہے
اور علم حدیث میں رس کتنی ہے. اب آپ نے جب کتاب روئی خدائی مخلوق رو رو کے اس نے حضور یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا نہ گھبراؤ نہ گھبراؤ، آنسو نہ بہاؤ، آسمان سر پہ نہ اٹھاؤ، شور نہ مچاؤ، میرے نیڑے آؤ. اللہ اکبر. اب آپ نے خود ہی اپنا ہاتھ اٹھایا اور حوض کے اندر ڈالا اور ڈال کے کتاب کو نکالا. کتاب کو جب نکالا ہوا دل کے اندھیروں میں اجالا، اور پوری موطا امام مالک کو ایسے کر کے امام نے ہاتھ جو لگایا ایک نقطہ بھی مٹنے میں نہیں آیا. یہ ہے اخلاص کا سرمایہ، علم کا سرمایہ، حدیث کا سرمایہ. یاد رکھیے علم حدیث کے دیوانے وہ امام مالک ہو، وہ حضرت امام احمد بن حنبل ہو. وقت بدلتے رہتے ہیں، وقت آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھو راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. اگر حضرت کی زندگی پہ غور فرمائیں، آپ کی زندگی پہ غور فرمائیں، 27 سال مرشد کے آستان کے اوپر علم کا فیضان لٹایا. 50 نہیں 50 اور 2 52 سال اس دھرتی پر گلی گلی، کوچا کوچا، نگری نگری، بستی بستی، اور علم کا یوں نہیں میں ہوں، میں ایک نکر کا آدمی ہوں، دوسرا مجھ سے کام ہو ہی نہیں سکتا. صرف یہی تقریر ہے، بیان ہے، لیکن میں صدقے تیرے ساری رات سفر فرماتے. تقریر بھی میری طرح یہ 15 منٹی نہیں فرماتے، 2.5 نقطے نہیں بیان فرماتے، بلکہ نقطے کیا پوری کتاب پڑھاتے. پھر لمبے سفر، پھر تکلیف، پھر بیماری، لیکن حکم تھا سرکاری. جب پلٹ کے آنا پھر یاد رکھو میرے دائیں بھی علماء بیٹھے ہیں، بائیں بھی یہ علماء نہیں، یہ علماء کریم علماء بیٹھے ہیں، پہاڑ بیٹھے ہیں سارے. پوچھو ان سے کہ صبح کو اٹھ کے پڑھانا سوکھا ہے؟ میرے 2 بزرگ علماء، ایک تو فوت ہو گئے، ایک زندہ ہے. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہم کئی سال پڑھاتے رہے، لیکن شرع عقائد پڑھانے کا موسم جب آیا ہم نے شرع عقائد کو اٹھایا. جو استادوں نے پڑھایا ہمیں لگا کہ ابھی ناقص ہے سرمایہ. ہم دونوں نے کتاب کو اٹھایا. پہلے جنگ میں جا کے حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد عبد الرشید جنگوی کا دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے فرمایا کہ اب تو بینائی بھی کمزور، اب مک گئے اندر کے زور، ختم ہو گیا شور، رستہ لبو کوئی. انہوں نے کہا سرکار کہاں جائیں؟ فرمایا یہ نہیں بتا سکتا، کوئی اور راہ ڈھونڈو، در ڈھونڈو، گھر ڈھونڈو. وہ کہتے ہیں ہم نے کتاب اٹھائی. اچ شریف سے آگے دیوبندیوں کے بہت بڑے علماء جنہوں نے علامہ کاظمی صاحب کو کلہاڑی ہماری تھی بدبختوں نے. طاہر والی مدرسہ ہے، پتا چلا وہاں سپیشلسٹ ہیں علم عقائد کے. جب وہاں کنڈا کھڑکایا ایک دن لگایا تو انہوں نے جب ہمارا دیکھا سرمایہ ان وڈے مولویوں نے بھی سر جھکایا.
کہتے پھر ہم نے وہاں سے بستر اٹھایا، جا کے جانپور ایک بہت بڑے علامہ تھے، ان کا دروازہ کھڑکایا، پر تیجے دن وہاں بھی چین نہ آیا۔ اب پھر ہم نے بکھر ڈیرا لگایا۔ حضرت قبلہ رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا وقت بیت گیا، وقت گزر گیا ہے، اب دریا چڑھ گیا ہے۔ بس بھائی بس بھائی بس بس سبحان، اصل میں ٹائم تھوڑا ہے تو کم ڈوڑا چوڑا ہے، اور ناصر صاحب نے بڑی سیاست کمائی ہے۔ کیا بات کہنے کے، مجھے وہ کہتے ہیں نا کہ پر کاٹ کے میرے سیاد نے ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد، اس کا رونا نہیں کہ تم نے کیا دل برباد، دکھ تو یہ ہے بڑی دیر میں برباد کیا۔ سبحان اللہ، چلو شکر ہے بیٹھے کو نہیں۔ کہتے حضرت قبلہ رضوی صاحب نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے، اس میں بڑا لمبا چوڑا حساب ہے، اور اس کو پڑھانے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، لہٰذا میرے پاس وقت نہیں، میری طرف سے جواب ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں اپنا سامو لے کر ہم نے کہا جائیں تو جائیں کہاں، بند پڑی ہے ہر دکان، ڈھونڈا سارا جہاں، لیکن پھر کان میں آیا۔ وہ اردو میں ایک شعر ہے کہ محفل سے تیری اٹھنا، سوچ کے یہ رکنا، جائیں تو کہاں جائیں، لوٹ کے پھر آنا ہے۔ کہتے ہیں ہر کسی نے سمجھایا، اے مولوی جی کتاب اٹھاؤ، اس سیالوی درویش کے پاس جاؤ، اس کے سکھے ٹکڑے کھاؤ، اے علم کی دنیا کے ناخداؤ دے جاؤ۔ کہتے ہیں حضرت کے پاس جو آئے، رات ڈھلی ٹھنڈی ہوا چلی، موسم بھلو بھلی، واپی سیال کی گلی۔ کہتے ہیں آ کے گھٹنے ٹیک کے جھولی کو پھیلایا، سائیں تک کے مسکرایا، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، اور وہ ہستی یہیں کہیں ہے۔ واہ، بادل آ رہے، یہ برسیں گے لیکن میرے بعد برسیں گے۔ غور فرمایا آپ نے سرکار، یہ اسی صدی کی بات ہے، گزشتہ صدیوں کی بات نہیں ہے، یہ نقد سرمایہ یہیں کہیں ہے، بلکہ وہ زمین یہی زمین ہے۔ وہ علماء اب بھی ہیں الحمدللہ، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ ساری رات سفر فرمایا، آپ نے تھوڑا سا آرام فرمایا، ہم نے کتابوں کو اٹھایا، جا آگے آپ کی ٹیبل پہ وہ جو سامنے ہوتی ہے ڈیسک کے اوپر ٹکایا، ہم نے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے اشاروں سے فرمایا، وہ سونا ہون تو آیا، اب آدھا گھنٹہ آپ متن کو تکیں گے اور کچھ حاشیے کو سامنے رکھیں گے، پھر کوئی پھیکی تقریر سنائیں گے، ہم ویسے ہی رہے جائیں گے۔ لیکن کہتے ہیں آپ نے بغیر مطالعے کے فرمایا مولانا کتاب کھولیے، عبارت آپ بولیے۔ بس ہم نے عبارت کو کھولا، پھر وہ مرد بولا، ٹنکا ٹنکا بولا، حرف حرف بولا، لفظ لفظ بولا، وہ یہی ہے ساڈا ڈھولا۔
فرماتے ہیں کہ واحد مرد دیکھا ہر عالم نے، اور ہونا بھی چاہیے، ہر عالم نے اور مطالعہ کرنا بھی چاہیے، لیکن جس کے حافظے کا اور علم کے استحضار کا یہ عالم تھا، اور پھر کمال یہ ہے کہ جو کتاب اٹھاتے، بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دینے کے لیے لاہور تشریف لائے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث بیٹھے تھے، اور یہ وہ حدیث تھی جو ہر سال دہرائی جاتی تھی، اور طلباء نے کہا ظاہر ہے وہی عمدۃ القاری، وہی فتح الباری، وہی ارشاد الساری، وہی بہاری، وہی ہولی، وہی بھاری، ایک ہی جو ہے بخاری، ظاہر ہے اسی سے کرتے ہیں سب تیاری، لیکن جس وقت چلی سڑے یار دی سواری، ذہن میں رہے میں صدقے اس ہستی کے جو علم کا بھی شہنشاہ ہے، اور یاد رکھیں جہاں علم آتا ہے وہاں حضرت تکبر بھی تشریف لاتا ہے، اور مولانا تھوڑا تھوڑا نواب بھی، تھوڑا تھوڑا چودھری بھی بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی دہن بگڑتا ہے، کبھی چلن بگڑتا ہے، لیکن میں نے ایک فرد دیکھا، مردوں میں ایک مرد دیکھا جو علم کے سمندر کا غواص تھا، پتا بھی نہیں کتنا علم اس کے پاس تھا، اور امت کا شدید اسے احساس تھا، لیکن کمال یہ ہے کہ جس بندے نے نوک زبان پر جو سوال لایا ہے وہی جواب نقد عطا فرمایا ہے۔ مرد سارے ہوتے ہیں، مرد میدان ایک ہے، اور یہ ہزاروں میں نیک ہے، عقل میں، علم میں، پیار میں، عشق میں پچھلے یاد آتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں ہم کم نصیب رہے، ہم کم نصیب رہے، ان کے دور میں رہ کے ان سے دور رہے، انہیں سلام کہتے ہیں جو ان کے حضور رہے، اور ان کے علم سے معمور رہے، جن کے سینے حضور کے علم لے لے کر مسرور رہے۔ ہم کم نصیب رہے، ورنہ اگر کوئی عقل والا، علم والا، آنکھ والا ہوتا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ، علم کا بھی بادشاہ، فقر کا بھی بادشاہ، حکمت کا بھی بادشاہ، دنیا جن کی زیارت کو ترستی تھی، ایک دن نیشاپور میں تشریف لائے، اعلان ہوا لوگوں رستہ چھوڑ دو، رستے سے ہٹ جاؤ، حضور کون آ رہا ہے؟ فرمایا اولیاء کا بادشاہ آ رہا ہے۔ کدھر جا رہا ہے؟ فرمایا امام ابو داؤد کی زیارت کو آپ جا رہے ہیں۔ جب آپ مدرسے میں داخل ہوئے، امام صاحب حدیث پڑھا رہے تھے، پتا چلا کہ اولیاء کا بادشاہ میرے دروازے پہ آیا، اٹھنے لگے مسند سے، دور سے ہاتھ کھڑا کیا، واسطہ خدا کا امام صاحب مسند سے نہ اٹھنا۔ بیٹھ گئے امام صاحب مسند پہ، اور جب وہ اندر آئے تو مخلوق کا جھم گھٹا اور اژدہام اور جم غفیر جوتیاں چٹخ چٹخ کے ٹوٹ رہی ہیں، دنیا ان کے خچر کے پاؤں کی مٹی چوم رہی ہے، اور وہ خود آگے بڑھ رہے ہیں۔ بڑھتے بڑھتے جب حضرت امام ابو داؤد کے سامنے پہنچے، ہاتھ جوڑ کے کہا ایک منت تھی، تمنا تھی، حسرت تھی، آرزو تھی، کھینچ کے لائی ہے، میرے پیچھے کل خدائی ہے، پر خواہش مجھے تیرے در پہ لائی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس، فقیر کے پاس ان کتابوں کے علاوہ کیا ہے؟ میں بچے پڑھاتا ہوں، میری اوقات کیا ہے؟ آپ کو تو کائنات سلام کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے حضور کی باتوں، اقوال، احوال کے حافظ کرم فرما،
باتیں نہ بتا، چہرہ اوپر فرما۔ آپ نے ایسے چہرہ فرمایا، کہا ہون مہربانی کر منہ کھول، منہ کھولا، کہا مہربانی کر زبان باہر نکال۔ زبان باہر نکالی امام ابو داؤد نے، جب زبان باہر نکلی تو پھر پروانے کی طرح، بلبل کی طرح آ کے حضرت سہل بن عبداللہ نے آپ کی زبان پہ زبان رکھ دی، زبان کو چوما، چوم کے کہا الحمدللہ الحمدللہ، گویا کائنات کی نعمت ہاتھ آ گئی، ہاتھ میں کائنات آ گئی، الحمدللہ۔ لوگ روئے، حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا حسرت تھی اس زبان کے بوسے لوں جو زبان پاک رسول کی حدیثیں بیان کرتی ہے۔ اگر ہم ہوش میں ہوتے تو حضرت حضور قطب العلماء غوث المحققین حضرت اشرف العلماء، ہم آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں دھڑکنے بچھاتے۔ اگر ہمیں ہوش ہوتا، اگر ہماری آنکھیں ہوتی، لیکن افسوس چس بھی آئی تے گوڑ بھی موک گیا۔ افسوس یہ ہے اتنی بڑی ہستی ہم میں رہی، ان کی زبان چومنے کے قابل نہ تھی، ان کے ہاتھ بھی چومنے کے قابل، ان کے پاؤں بھی۔ کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے تھے، امام مسلم ملنے کے لیے آئے، اور امام مسلم نے حضرت امام بخاری کو تکتے ہی کہا دانی اقبل رجلیک یا استاد المحدثین، اے سونا محدثین کے استاد، ذرا دونوں پاؤں پھیلا، میں مسلم تیرے دونوں پاؤں کے بوسے لینا چاہتا ہوں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، جنہ پھڑ کے کھوہ وگایا کی انہاں دے بانے، کھوٹے درمی ویچ دیتوں نے او بھی زور دھنگانے۔ ہائے ہم حضرت کو پہچان نہ سکے، جان نہ سکے، ہم آپ کی پہچان کر نہ سکے، آپ کے قدموں میں مر نہ سکے۔ امام نووی کے بارے میں ہے کہ امام نووی فرماتے ہیں رات ہوئی مجھ غریب کی جھونپڑی پہ رحمت کی برسات ہوئی، خواب میں خود مدنی لجپال سے ملاقات ہو، سرکار خواب میں آئے اور آ کے میں سامنے کھڑا تھا، یہاں ہاتھ رکھے کملی والے نے مجھ غریب کے ماتھے کو بوسے دیے، فرمایا نووی انتا شیخ سنتی، تو میری سنت کا شیخ ہے، یعنی تو شیخ الحدیث ہے۔ وہ شیخ الحدیث کا منصب کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، یہ میں کہا کرتا ہوں جب لفظ شیخ الحدیث مطلقاً آتا ہے ہمارا دماغ صرف سجوکے کی طرف جاتا ہے۔ ویسے سارے چولے پہن لیں لیکن یاد رکھیں یہ لفظ، یہ چادر، یہ تاج، اس پہ ہے اس ہستی کا راج۔ کہنے کو سارے ہیں اور ہمیں سارے ہی پیارے ہیں، لیکن جو ان کے نظارے ہیں، یہ چاند ہے باقی ستارے ہیں، چاند بھی پیارا ہے، ستارے بھی پیارے ہیں، اب تو ستاروں پہ گزارے ہیں، لیکن یہ چادر جس پہ فٹ، حضرت خواجہ حسن بصری کی سٹیج لگا دی گئی، حضور تقریر کرو، آپ آ کے بیٹھ گئے، مجمع لگ گیا،
اور پنڈال بھر گیا. سٹیج سیکٹری ناصر سیالوی صاحب نے کہا سرکار تقریر کیجئے. فرمایا سامعین آمن تک کر رہا تے مولوی آن باشد کے چوپ نہ کند. غصے میں آ گئے سٹیج سیکٹری صاحب سرکار او بندے کھلوتے نے بیٹھے نے تسی آدھے ہو سونا نہ لے آمن تا تقریر کرا. فرمایا بس کر ہون تو اپنی بے سونا نہ لے آؤ سن تا تقریر کرے. تھوڑی دیر ہوئی ایک بوڑھیا او چادر ڈالی ہوئی خمیدہ کمر کمزور نظر ہاتھ میں لاٹھی ٹیکتی او کھجور کا دھوڑ پڑا تھا اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی. بڑھیا جو تھی 80 سالہ. اب حضرت نے کہا الحمدللہ. راجے بھی بول پائے تھے خاجے بھی مڑ بول پائے. دیکھو تماشا ویکھو اساں سارے بیٹھے ہیں وڈے وڈیرے تے او ایک عورت آئیے بڈھی جائیں انہوں آدھے نے سامعین تے اساں مٹی تے زمین. ظاہر ہے جب وہ بولے تو پھر خطیب بھی تو بولے. حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا او بصرے والو دعا دو اس بڑھیا کو اگر یہ نہ ہوتی تمہارے نصیب میں ایک لفظ بھی نہ ہوتا. یاد کرو حسن کی تقریریں ایسے ہی سمجھو جیسے ہاتھی کے اوپر جو جھول ڈالی جاتی ہے وہ چیونٹیوں کے جسم پہ فٹ. چیونٹیوں کی یادیں سجو کے کیڑی مبارک ہوئے سارے دی بولی ایک. ورنہ آج موسم وہ آ گیا ہے کہ نہ ادھے دی بولی ایک کے نہ ادھے دی ایک کے ہر پاسے چھک کے. کیڑی اور کیڑی کے اوپر ہاتھی کی جھول فٹ. ہاتھی کے لیے جو جھول بنائی جاتی ہے وہ کیڑیوں کے وجود کے لیے نہیں ہوتی. ویسے بھی جو لقمے شہبازوں کے ہوتے ہیں وہ کووں کے سوٹ نہیں کرتے. حسن کی بولی کے لیے کوئی رابعہ بصری چاہیے. اس لیے یاد رکھو حضرت اشرف العلماء کی بولی چاہیے. حضور پیر سیال شیخ الاسلام خواجہ قبر الملت والدین چاہیے یا بھیرے کا فقیر محمد کرم شاہ چاہیے. کیا چیونٹیاں کیا کیڑیاں. لیکن اس مرد کا حوصلہ تھا کہ وہ جس قد کا تھا جس قامت کا تھا ہمیشہ نیچے اتر کے پانی پلاتا رہا. فضیل بن عیاض کی طرح مشکیزہ کاندھے پہ رکھ کے بلاتا بھی رہا پلاتا بھی رہا. اس لیے شیخ الاسلام نہ رہا. اس لیے کہ اس کا ضیاء الامت نہ رہا. اس لیے لیکن وہ ہارا نہیں. میں صدقے اس ہستی کے اور صدقے اس بستی کے میں صدقے اس زمین کے صدقے میں اس مرد کے یقین کے صدقے. اس لیے یاد رکھیں میری باتیں. اب تو رونا ہی صرف آتا ہے. ابھی بھی میں جب آیا ایک بات یاد آئی. میں آپ کے مزار پہ ابھی بھی روتا رہا. اللہ دکھاوے سے بچائے. صرف اسی بات پہ روتا رہا کہ تیری چھانتے پل دے پیا سے کر پاس آ گئی سائیں دھوپ کی. خدا کی عزت کی قسم ہے مسئلہ پوچھو جب پوچھو جو پوچھو جس فن میں پوچھو دریا بہ رہا ہے آ کہہ رہا ہے. اب علم ہے تو سلیقہ نہیں سلیقہ ہے تو علم نہیں. لیکن ایک ہستی تھی کیا بستی تھی. ادھر علم تھا ادھر عشق کی مستی تھی. یہ بھی ایک ہستی تھی. اب ڈھونڈتے ہیں ملتے نہیں ہیں. نہ وہ خلوص ملتا ہے نہ وہ محبت ملتی ہے نہ وہ ادا ملتی ہے نہ وہ وفا ملتی ہے.
شیخ سعدی کی بات یاد آتی ہے کہ یا زمانے میں وفا تھی نہیں یا کسی نے پھر کسی سے کی نہیں. وہ ایک مرد وفادار تھا، اس لیے اب رو کے قبر مبارک کو کہتے ہیں تیری چھانتے پلدے پیہا سے کر پاسا گئی سئی دھوپ کی تھی تے کو لکدا چھپدا دیکھ کریں میرا سیت بھی گئے لک چھپ کی تھی. چند چاننیاں چٹیاں دودھراتی گئیں کہر دیاں کالیاں گھپ کی تھی ادھ بزم دے تارک بہن والے آج چڑ وچ بیٹھوں چپ کی تھی. جب آپ بس اب سمیٹ دیں بات کو، آپ نے جب کوئی مسئلہ کھولا شہباز بولا تو پھر کیڑیاں کوے پڑ پڑانے لگے، شور مچانے لگے، گدڑ بھی اپنی گھور کے اندر تیل لگا کے وہیں چیخنے چلانے لگے. اور ایک حضرت پیر صاحب ہیں ادھر اکاڑے کی طرف، حضرت پیر سردار احمد قادری صاحب، انہوں نے جا کے ایک ایک مولوی صاحب کو بلایا، انہیں بٹھایا، شرم دلایا، حیا دلایا، کہا کہ تم حضور شیخ الحدیث حضرت اشرف العلماء کے بارے میں سٹیجوں پہ باتیں کرتے ہو، سواری میری، خرچہ میرا، کھانا میرا، اور حضرت اشرف العلماء کا ڈیرہ، ایک گھوڑا اے میدان، ادھر شور مچاتے ہو ادھر شور مچاتے ہو، سیدھا حضرت کے سامنے کیوں نہیں جاتے ہو؟ زندہ ہے حضرت قبلہ پیر صاحب کھرے پڑ شریف. آپ نے کہا جس کو بھی کوئی شک ہے آؤ میرے ساتھ چلو، لیکن فرماتے ہیں کہ کسی میں نہ دم تھا نہ غم تھا، نہ کسی کے اندر اتنی علمی پاور تھی، یہ صرف وہی تھے جو صرف دریدہ دہن، منہ پھٹ، ہر مسئلے پہ فتویٰ فٹافٹ. اس لیے میں آج بھی انہیں سلام کرتا ہوں کہ یہ وہ مرد فقیر ہے، سچ کہوں تو کامل پیر ہے، نبی کریم کی زلف گرہ گیر کا اسیر ہے. آج بھی ان کا لفظ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بھی بالکل کسا ہوا تیر ہے. نہ کل جواب تھا نہ آج جواب ہے، اس ہستی کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب